اللہ نے یہ نہیں کہا ہے فرشتوں سے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، انسان کہاں فساد پھیلائے گا، انسان کیوں خون بہائے گا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا. اللہ نے فرشتوں کی بات کو رد نہیں کیا، بلکہ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. تم جس انسان کو دیکھ رہے ہو وہ کوئی اور انسان ہے، اور میں جس انسان کو خلیفہ بنا رہا ہوں وہ کوئی اور انسان ہے. تم انسان نماؤں کو انسان جان رہے ہو، میں ان انسان نما لوگوں کے لیے یہ دنیا نہیں بنا رہا، یہ نظام نہیں بنا رہا، یہ ان لوگوں کی وجہ سے سب کچھ نہیں بنایا گیا ہے. تو وہ جو انسان نما لوگ ہیں وہ معاشرے کے اندر عزیزان گرامی، اور اچھا یہ طے ہے کہ ان انسان نما لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو انسانیت کی طرف بڑھ سکتے ہیں. لہذا مایوس بھی نہیں ہونا ہے، مایوس بھی نہیں ہونا ہے کہ ان سے دور بھی نہیں ہونا ہے، ان کو اپنے ساتھ بھی رکھنا ہے، ان کے ساتھ بھی رہنا ہے. مگر یہ جو قسم ہے انسان کی، یہ انسان نما لوگ. میرے بچوں جوانوں، آپ سے ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ مجہول مخلوق اگر کوئی ہے تو انسان ہے. یہ پتھروں کو پہچان چکا ہے، یہ پودوں کے بارے میں ماہر ہے، جی یہ زمینوں کے بارے میں ماہر ہے، یہ جانوروں کے بارے میں ماہر ہے، حتیٰ یہ چاند سورج کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے. مگر یہ نہیں جانتا تو اپنے بارے میں نہیں جانتا. بعض تعلیمی اداروں میں تو ڈاکٹر صاحب، بعض تعلیمی اداروں میں تو انسان شناسی پر ایک شعبہ ہے. انسان کو پہچاننا خود ایک بہت بڑی مہارت ہے. انسان مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، یہ جو 7 سال سے چھوٹے بچے ہیں، جن کی عمر 7 سال اور اس سے کم ہے، ان کو بدنی تنبیہ کرنا اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. شریعت اجازت نہیں دیتی کہ ان کو تھپڑ مارا جائے. اس کے لیے معصوم نے تعبیر استعمال فرمائی کہ 7 سال تک بادشاہ ہیں، ضرورت ہے تمہاری بادشاہ کو تھپڑ مارو. جب کہہ دیا نبی نے، جب کہہ دیا معصوم نے کہ یہ بادشاہ ہے، بادشاہ ہے بھائی، بادشاہ ہے. اب کیونکہ بچے بیٹھے ہیں کہیں یہ اس سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں کہ آج تو مولانا سے ممبر سے ہی تائید مل گئی، اب تو اب جو چاہیں ہم کریں. تو یہ جو بچے شیطنت کر رہے ہوتے ہیں، شرارت کر رہے ہوتے ہیں، تکلیف دے رہے ہوتے ہیں اپنے عزیزوں کو، اپنے والدین کو، اس کا حل صرف یہ تو نہیں ہے کہ انہیں مارا جائے. اس موضوع پر بھی بات ہو کہ تربیت اولاد کے حوالے سے اکثر والدین کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بچے کے مسائل کو حل کیسے کرنا ہے، بچے کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. یہ جانور کا بچہ تو نہیں ہے، مجھے معاف کیجیے گا، انسان کا بچہ ہے نا. تو بچے کی تربیت کا انتظام تو والدین اپنی شادی سے پہلے شروع کریں. شادی سے پہلے بچہ دنیا میں آئے گا تو کیا کرنا ہے یہ پہلے سے پتا ہونا چاہیے. یہ 7 سال تک کے بچے کو کیوں نہیں مارنا، اس کے میں نے ایک مقالہ پڑھا تھا، اس کے اندر 7 سال کی عمر تک جو اللہ نے اس کے اندر صلاحیتوں کے بیج رکھے ہیں نا، صلاحیتوں کا مجموعہ اور ذخیرہ رکھا ہے. ایک انبار ہے صلاحیتوں کا اس بچے کے اندر جو اللہ کے یہاں سے لے کر آیا ہے. یہ پیدائشی ڈاکٹر بن گیا ہے، یہ پیدائشی انجینئر بن گیا ہے، یہ پیدائشی شاعر بن کر آیا ہے، یہ پیدائشی عالم بن کر آیا ہے. یہ جو آپ کو کامیاب اپنی فیلڈ میں لوگ نظر آتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے انہیں اسی کام کے لیے بنایا تھا. والدین نے پہچان لیا تھا کہ یہ اس کام کا ہے. اور جو کئی شعبے بدلتے ہیں، مختلف میدانوں میں جا کر ہار مان کے واپس آ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو الجھ کے جو ہے وہ اپنی زندگی سے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے جس کام کے لیے بنایا تھا والدین نے اس کام پہ انہیں لگایا نہیں، لہٰذا یہ الجھ گئے آگے جا کر. اب یہ جو ان کے اندر مجموعہ ہے صلاحیتوں کا، آپ میری ان باتوں سے اکتا تو نہیں رہے؟ تو ایک صلوات دیا کریں نبی کے. وہ جو صلاحیتوں کا ایک انبار، ایک پہاڑ ڈال کے اللہ نے بھیجا ہے نا، ان گنت صلاحیتیں اللہ نے جو ڈال کے انسان کے وجود میں بھیجی ہیں، وہ پہلے 7 سال تک ان کی کہ یہ پرورش ہو رہی ہوتی ہے وجود کے اندر. وہ جیسے تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں بلا تشبیہ، صرف بات روشن ہونے کے لیے، درخت کے اندر لاکھوں پتے لگے ہوئے ہیں، ہزاروں کم سے کم لاکھوں پتے، لاکھوں نہیں کم سے کم ہزاروں پتے لگے ہوئے ہیں. یہ ہزاروں صلاحیتیں ہیں انسان کے اندر. جیسے ہی 7 سال سے کم بچے کو تھپڑ مارا جاتا ہے تو وہ 8 10 50 جیسے آپ نے درخت کو ہلایا ہو اور 85 پتے جھڑ گئے ہوں، ایسے ہی اس کے اندر سے صلاحیتیں جھڑ جاتی ہیں. اب وہ صلاحیت اس میں رہے گی نہیں.
اب یہ بوڑھا ہو جائے گا، وہ ایک ایسی کوئی نہ کوئی چیز ہوگی جہاں اس کو پریشانی آئے گی اور اس کے پاس اس کا حل نہیں ہوگا، اور وہ حل جو دیا تھا اللہ نے، یہ والدین نے جھاڑ دیا تھا، والدین نے اس کے وجود سے گرا دیا تھا۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ صاحب مولانا یہ تو آپ نے اور کھلی چھوڑ دے دی، آپ نے تو پرمیشن دے دی، آپ نے تو باقاعدہ NOC جاری کر دی کہ یہ جو چاہے کریں، ان کو کہ تھپڑ نہیں مارا جا سکتا، انہیں کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو نہیں، 50 طریقے ہیں ان کی تربیت کے، ان سے ناراضگی کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے، ان کو ہوشیار کیا جا سکتا ہے۔ بعض بزرگ تشریف فرمائے شخصیات، بعض بزرگوں نے تو اس انداز کو بھی بنایا تھا کہ بچے اگر ایسا کر رہے ہوتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ نہیں تمہیں آج آئس کریم نہیں ملے گی، یہ آج تمہیں مثال کے طور پہ ٹافی روزانہ جو ملتی ہے وہ نہیں ملے گی، یہ مثلاً آج جو ہے وہ ہم تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھائیں گے، جی آج میں تمہیں اپنے پاس نہیں سلاؤں گا، والدہ کہہ رہی میں آج تمہیں اپنے پاس نہیں سلاؤں گی، تم نے آج بدتمیزی کی ہے۔ اب وہ ایک رات بھی اگر والد کے اور ماں کے بغیر سوئے گا تو ایسی پکی توبہ کرے گا کہ آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی۔ 50 طریقے ہیں اس کو سمجھانے کے، ضروری ہے کہ تھپڑی مارا جائے؟ صلوات پڑھنے ذرا محمد والا۔ التماس کر رہا ہوں تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لائیں، جگہ بنائیں، ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا صلوات پڑھتے ہوئے آگے آئیے آپ سب۔ ابھی آدھا پون گھنٹہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جو احباب باہر جگہ تنگ ہو رہی ہے وہ اٹھ کے اندر آ جائیں گے، کچھ جگہیں مجھے نظر آ رہی ہیں، اس طرف بھی جگہ ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ کے نبی کی سرکاری اسپتالوں میں وہ تینوں پیدا ہوئی تھی مگر وفات کے بعد نعرہ حیدر۔ ایک اور بلند صلوات پڑھیں۔ دیکھیں کم سے کم میرے ہوتے ہوئے کچھ اس طرح کی کہیں کوئی نعرہ کوئی بات نہیں ہو، میری وجہ سے میرے عزیز دوست تشریف فرما ہیں اور یہ بار بار آنا چاہتے ہیں، دوبارہ آنا چاہتے ہیں، لہذا ایسی کوئی بات نہیں کریں کہ جو ان تک ان کے لیے اچھی نہیں ہے اور ہمارے لیے بھی اچھی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گا محمد۔ بات تھوڑی آگے بڑھے تو بہت روشن ہے کہ پروردگار عالم نے اس انسان کی ایک قسم تو انسان نما، انسان نظر آنے والے لوگ، جیسا انسان جو انسان نظر آ رہا ہے وہ انسان ہے نہیں، یہ انسان نما لوگ، اور کچھ ہستیاں ہیں، کچھ لوگ ہیں، کچھ انسان ہیں جو انسان ہیں، اور کچھ ہیں جو انسانوں کے لیے رہنما ہیں وہ بھی انسانی پیکر میں، مگر خبردار جو انسانوں کے لیے رہنما لوگ ہیں نا وہ انسانی پیکر میں ہیں مگر ان کی حقیقت انسانی نہیں ہے۔ اللہ کرے میری بات منتقل ہو۔ ان کی حقیقت انسانی نہیں ہے، ان کی حقیقت نور ہے، وہ نوری وجود ہے، انسان کے پیکر میں اس لیے ڈھلے کہ انسان مانوس ہو جائے۔ یہ اگر انسانی پیکر میں نہیں ہوتے تو انسان مانوس نہیں ہوتا، جیسے انسان کسی اور وجود سے مانوس نہیں ہوتا، مگر وہ انسانی حقیقت نہیں رکھتے، ان کی نو جو ہے وہ حیوان ناطق نہیں ہے۔ جی بحث کی آیت اللہ جوادی عاملی نے کہ یہ انسان کی جو ائمہ اہل بیت ہیں، جو خود سرکار کی ذات ہیں، ان کی جو نو ہے، نو تعریف جو انسان کے لیے آئی ہے نا، ہوا حیوان الناطق، توجہ ہے، ہوا حیوان الناطق، الانسان ہوا حیوان الناطق، انسان ایک سمجھدار حیوان ہے۔ یہ تعریف نبی کے لیے اور آل نبی کے لیے نہیں ہے۔ حیوان ناطق والی تعریف ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں ہوا انسان ہوا ہے انسان حامد
ایک ایسا انسان جو ہمیشہ مسلسل اس کا وجود حمد میں مصروف رہتا ہے، جو کسی آن اور کسی لمحے بھی اللہ سے کٹا ہوا نہیں ہے، وہ انسان اور ہے. اور وہ انسان جو 15 سال کے بعد جس پہ نماز واجب ہوتی ہے وہ انسان اور ہے. جس پہ 9 سال کے بعد نماز واجب ہوتی ہے، روزہ واجب ہوتا ہے، وہ انسان اور ہے. اور ایک ایسا وجود ہے کہ جو ہمیشہ سے اللہ سے جڑا ہوا ہے، انسان حامد، ایک ایسا انسان جو مسلسل حمد کی کیفیت میں. تو اب انسان نما لوگ تھوڑی سی گفتگو ہو گئی ہے، مدرسے کی گفتگو ہو گئی ہے، مجھے معاف کیجیے گا. ایک انسان ہے جو انسان نما ہے، یہ جو سارے انسانوں کا ذکر ہے قرآن مجید، قرآن کی زبان میں. اور ایک انسان ہے جو انسان نما نہیں ہے، انسان ہے. اب مجھ سے میں اپنے آپ سے پوچھوں بھائی تم انسان ہو، تو میں کیسے اپنے آپ کو سمجھاؤں کہ میں وہ انسان نما لوگوں میں سے ہوں یا انسان ہوں؟ ایک چھوٹا سا قاعدہ قانون ان بچوں جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ انسان ہونے کے لیے صرف ایک قاعدہ اگر میں اپنے ذہن میں بٹھا کر اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤں تو شاید مجھے انسان رہنے میں آسانی ہو. اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ کیا برائیوں پر دل میں ملامت آتی ہے، اور کیا اچھائیوں پر اندر سے شاباش آتی ہے، نیک کام کرنے پر اندر سے آواز آتی ہے کہ ماشاءاللہ، اور برا کام کرنے پہ دل بجھا رہتا ہے یا نہیں؟ اگر برائیوں پہ دل بجھا رہتا ہے تو مان لے ابھی انسان ہے. صلوات پڑھ لے محمد وآلہ. اگر برائیوں پر دل بجھا نہیں رہتا تو پھر اپنا علاج کروانے کی ضرورت ہے. ایسے شفا خانے میں جانے کی ضرورت ہے جہاں ان انسانوں کا تذکرہ ہوتا ہے جن کا ذکر شفا دیتا ہے. اپنے آپ کو دوبارہ سے بہتر کرنا ہے. بھائی یہ ہوتا ہے کینسر کا بھی علاج ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. ممکن ہے کہ ایک ملحق بیماری لگ جائے، ایک موذی بیماری لگ جائے، مگر اس کا بھی علاج ممکن ہے. ہاں بعض اوقات ایسا ہوگا کہ نہیں اب علاج ممکن نہیں ہے، اب تو اس عضو بدن کو کاٹ کے ہی پھینکنا پڑے گا جی، اب تو یہ ہاتھ کٹے گا، اب تو یہ ٹانگ کٹے گی، اب تو یہ انسان ہونے والا نہیں ہے. اور جو موذی اس طرح کی بیماری ہو جائے کہ جس میں اب حل ہی یہ ہے، 1 2 3 4 5 سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا، سیکنڈ اوپینین لے لی، فلاں سے پوچھ لیا، ہر جہان سے پوچھ لیا، سب نے کہا صاحب اب اس کا علاج ہونے والا نہیں ہے. جس کا علاج، توجہ چاہوں گا، جس کا علاج ہی ممکن نہ ہو وہ گویا مردہ ہے، اسے اب کاٹ کے پھینکنا ہی ہے. جس کا علاج میرے اور آپ کے بدن میں اگر کسی حصے کا علاج ہی ممکن نہ ہو تو اسے کاٹ کے پھینکیں گے نا. اگر کوئی وجود اتنا بیماریوں کا مجموعہ بن جائے کہ بس اس کا تو آخرش یہ ہے کہ ابھی مرنے والا ہے، تو عزیزان گرامی جیسے میرے اور آپ کے بدن کے اندر کچھ ایسی کیفیات ہوتی ہیں، ایسے معاشرے میں کچھ انسان بھی ہوتے ہیں کہ اب ان کا کوئی حل نہیں ہے، ان کو کوئی شفا نہیں ملے گی. اب ان لوگوں کا کیا کروں جو یزید کے وکیل مدافع بنے ہوئے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ آپ برا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نے معاف کر دیا ہو. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ نے معاف کر دیا، بھائی اللہ قادر ہے، توجہ چاہوں گا، وہ قادر ہے مجھے سے چاہے جنت میں بھیج دے. توجہ، وہ قادر ہے مجھے سے چاہے جنت میں بھیج دے. میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ تم نے اللہ کو قادر تو مان لیا، عادل نہیں مانا. عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جو جہاں کا ہے وہیں جائے. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ. اب یہ انسان نما لوگ اور پھر کچھ لوگ ہیں جو انسان ہیں. یہ دوسری قسم ہو گئی کہ جن کا ضمیر، جن کا اندر سے شاباش دینے والا اور نفرت کرنے والا اور غصہ کرنے والا، ملامت کرنے والا نفس لوامہ ابھی زندہ ہے. نفس امارہ کا شکار کہ جو صرف اور صرف برائیاں کرتا ہو، لیکن نفس لوامہ کے جہاں پر ملامت بھی آتی ہو، جہاں برائیوں پہ ملامت آئے، بس جہاں بھی برائیوں پہ ملامت آ رہی ہے عزیزان گرامی، تو بس یہ کم سے کم چھوٹا سا قاعدہ اور فارمولہ ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ ابھی انسان ہے.
لیکن یہ جو قرآن مجید کی اس آیت کے اندر جو میں نے آج بھی دوبارہ آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ طہر کی ابتدائی 3 آیات، ان میں پروردگار عالم نے ان 3 آیات میں یعنی 2 آیتوں میں 2 مرتبہ لفظ انسان کو استعمال کیا ہے. گفتگو انسان پر ہو رہی ہے مگر انسان کے لفظ کی تکرار کی ہے اللہ نے. دوبارہ سنیے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان، کیا انسان پر ایسا کوئی وقت آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ انسان پر ایسا بھی کوئی وقت آیا. ابھی دوسرے ترجمہ، اس کے کم سے کم 3 ترجمے کیے ہیں علماء نے. انسان پر کیا ایسا بھی کوئی وقت آیا کہ وہ قابل ذکر نہیں تھا، قابل ذکر نہیں تھا؟ انسان پر کبھی ایسا وقت ہی نہیں آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا. یہ بھی ترجمہ ہے اس کا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. دوبارہ انسان کا لفظ استعمال ہوا ہے. پہلی والی آیت میں بھی اللہ نے هل أتى على الإنسان حين من الدهر إنا خلقنا الإنسان، یہاں بھی لفظ انسان. مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جو پہلی آیت میں لفظ انسان ہے یہ کوئی اور انسان ہے، اور یہ دوسری آیت کے اندر جو کنکتے ہوئے پانی سے اچھلتے ہوئے پانی سے بنا ہے یہ کوئی اور انسان. وہ جو پہلی آیت کے اندر انسان کا ذکر ہے وہ کوئی اور انسان ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے کوئی انسان پر ایسا وقت ہی نہیں آیا کہ جب وہ قابل ذکر نہیں تھا. بھئی قابل ذکر کیوں نہ ہو جب ذاکر موجود ہے. یعنی اللہ ذاکر موجود ہے. صلوات پڑھنا محمد والے. اللہ کرے میرا مجمع میرے ساتھ ساتھ رہے اور الحمدللہ ہے. وہ جو پہلا انسان جو آیت میں پہلی مرتبہ یا آیت میں ذکر ہوا ہے، پہلی آیت میں ذکر ہوا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر، یہ والا انسان. کیا انسان پر کوئی ایسا وقت آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ یہ استفہام انکاری نہیں ہے. یہاں پر سوال ہو رہا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں تھا. ایک انسان ایسا تھا جو ہمیشہ سے قابل ذکر تھا. ہمیشہ سے ایک انسان کی قسم ایسی تھی جو ہمیشہ سے قابل ذکر تھی. وہ انسان جو ہمیشہ سے قابل ذکر تھا وہ انسان وہی ہے کہ جس سے پہلے اس کا ذاکر موجود تھا، یعنی اللہ، یعنی ذاکر اللہ، ذکر کرنے والا اللہ. یعنی وہ انسان ہے کہ جسے بنانے سے پہلے اس کا خالق تھا. وہ انسان کون ہے کہ جس کا ذاکر اللہ ہو؟ بھئی تھکیں گے نہیں، ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. خبردار کسی کے دماغ میں اگر خام خیالی ہے کہ وہ ذکر حسین مٹا سکتا ہے تو اپنے دماغ سے یہ بات نکال دے، جس کا ذاکر اللہ ہو اس کے ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا. جس نے یہ قاعدہ دے دیا ہو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، صلوات پڑھے محمد وآلہ. تمہارا ذکر کرو. پہلے تم میرا ذکر کرو پھر میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ تو کتنا حسین قاعدہ ہے. طے کریں کہ کس کس نے اللہ کا ذکر کیا ہے. جس کی زبان صرف ذکر کرتی ہو، یہ ذکر لسانی. ہم نماز پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں تو لبیک بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ کہتے ہیں، ذکر کہتے ہیں. یہ جو ذکر ہے نا، یہ ذکر لسانی ہے. میں اس وقت ایک ذکر کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں. یہ ذکر سماعتی ذکر ہے، آپ کا کان ذکر کر رہا ہے. اس وقت ہم سب ذاکر ہیں. میں زبان سے ذکر کر رہا ہوں، آپ سماعت سے ذکر کر رہے ہیں. جی یہ کبھی یہ ہاتھ ذکر کر رہا ہوتا ہے، کوئی اللہ کا کام، اللہ کی خوشنودی کا کام. کبھی کوئی قلم کے ذریعے، شعر کے ذریعے، کوئی مثال کے طور پر کتاب لکھنے کی صورت میں ہمارا ہاتھ ذکر کر رہا ہوتا ہے. کبھی زبان ذکر کر رہی ہے. کبھی ہم چل کر آئے تو ہمارے یہ پیر ذکر کر رہے ہیں.
مگر یہ والا جو ذکر ہے نا کہ کبھی ہاتھ، کبھی زبان، کبھی کان، کبھی مثال کے طور پہ آنکھ، یہ جو ذکر، یہ جو قسمیں ہیں، یہ جب کثرت سے ہوں گی نا تو پھر پورا وجود ذاکر ہو جائے گا. ہاں یہ سو بھی رہا ہوگا تو ذکر میں ہوگا، یہ پورا اس کا وجود ذاکر بن جائے گا. تو عزیزان گرامی، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. ہم اللہ کا ذکر کیا کریں گے؟ اپنی حیثیت سے ہی کریں گے نا. جتنی ہمارے اندر صلاحیت ہے، جتنا ہمارے اندر دم ہے، اتنا ہی ہم اللہ کا ذکر کریں گے. اور جب اللہ ذکر کرے گا تو وہاں بھی تو یہی قاعدہ ہے، ہم اپنی حیثیت سے اللہ کا ذکر کریں گے، وہ اپنی حیثیت سے کرے گا. اور جب وہ اپنی حیثیت سے کرے گا تو کوئی دنیا کی طاقت یہ ذکر مٹانا چاہے تو اللہ کی طاقت سے تو بڑی طاقت کوئی نہیں ہے. پھر وہ رستے نکالے گا، پھر وہ طریقے نکالے گا کہ کہاں کہاں ذکر ہو سکتا ہے، کیسے کیسے ذکر ہو سکتا ہے. تو یہ مجھے بتائیے کہ اللہ کا ذکر کرنے پر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ذکر کروں گا. تو ذاکروں میں ذرا جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہو ان میں ذرا تعریف تو ڈھونڈیے. اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سب سے بڑا نام حضرت ابراہیم کا ہے. سب سے بڑے ذاکر الہی حضرت ابراہیم ہے، جنہوں نے ہر آن ہر لمحے اللہ کو یاد رکھا. یا ذکر کا ایک معنی ہے یاد آوری بھی ہے. ذکر ایک مرتبہ، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ذکر ہے، ایک مرتبہ یاد رکھنا بھی ذکر ہے. ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، قرآن کہہ رہا ہے جی بار بار دہراؤ، بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوگا. جسے ہم تذکر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد آوری بھی کہتے ہیں، توجہ دلانا بھی کہتے ہیں. یہ توجہ بھی ذکر ہے، یہ سوچ لینا بھی ذکر ہے. تو سب سے بڑا وجود جس نے اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہے وہ حضرت ابراہیم ہے. جانور قربان کر دیے، اپنی جان دے دی، اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلا دی. اور جو کامیاب ذاکرین گزرے ہیں، یعنی اللہ کی یاد میں جنہوں نے زندگی گزاری ہے، وہ کامیابی، ان کی کامیابی میں ان کی خانوادے کا بھی حصہ ہے. لہذا آپ ذرا کچھ دیر کے لیے تو تصور کریں، میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں مجلس میں، کہ حضرت ابراہیم نے جب بے آب و گیاہ سرزمین پر، غیر ذی زر سرزمین پر، حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو جو دودھ پیتے تھے، جو گود کے تھے، انہیں جب اتارا یہاں جہاں آج مکہ ہے، جو مکہ شہر ہے، جہاں صفا و مروہ ہے، جہاں زمزم ہے، اس جگہ جہاں خانہ کعبہ کی دیواروں کو، پھر حضرت اسماعیل تو جوان ہوں گے جب بابا کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ بنائیں گے نا. خانہ کعبہ جو حضرت آدم نے بنایا تھا وہ زمین میں اس کی بنیادیں تھیں مگر نظر نہیں آتی تھی جگہ. پھر اللہ نے حکم دیا تھا حضرت ابراہیم کو اور حضرت اسماعیل کو کہ تم دونوں مل کے کعبے کو دوبارہ سے تعمیر کرو. تو آپ کچھ دیر کے لیے تصور کریں، جس وقت انہوں نے اونٹ سے اتارا اپنے دونوں، اپنی زوجہ کو اور اپنے بچے کو، اس وقت تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا، یعنی یہ منظر تو نہیں تھا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. تو جب اتار دیا اور اتار کر اونٹ پر خود بیٹھ کے جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے صرف اتنا سوال کیا، یہ اللہ کے کہنے پہ کر رہے ہیں آپ؟ کتنا جگر چاہیے، کتنا حوصلہ چاہیے. فرما رہی ہیں کہ کیا یہ آپ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، ہمیں یہاں اتار کے جا رہے ہیں جہاں کوئی سایہ بھی نہیں ہے، جہاں کوئی دور دور تک کوئی پودا نظر نہیں آ رہا، پانی نہیں ہے، خشکی ہے، پتھریلی زمین ہے جسے قرآن نے غیر ذی زر کہہ کر یاد کیا ہے، ایسی وادی، یہ اللہ کے کہنے پہ کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ نہیں اتار دو. تو حضرت ہاجرہ نے نہ صرف شکوہ نہیں کیا، سجدہ کیا. ایسے ہی عزت نہیں ملتی. دنیا کے سارے پیسے والے اور سارے صحت والے لوگ حضرت ہاجرہ کے رستے پہ چل رہے ہیں. جی دو لوگوں پر ہی تو حج واجب ہے نا، جن کی صحت اچھی ہو، جن کا پیسہ زیادہ ہو، اور دونوں ہی وہ ہیں کہ جو معاشرے کے سکون کا سبب بھی ہیں اور فساد کا سبب بھی ہیں. ناراض تو نہیں ہو گیا کوئی؟ صاحبان صحت اور صاحبان ثروت، یہ دونوں لوگ معاشرے کو اچھا بھی بنا سکتے ہیں، اور یہی دو لوگ ہیں جو معاشرے کا فساد کا سبب بھی ہیں. اور اللہ نے انہی دونوں کو مکہ بلا دیا ہے اور گنجا کر کے انہیں یادگار بنا دیا. ان کے علاقائی کپڑے اتروا دیے. جی افریقہ والے ایسا پہنتے ہیں اور امریکہ والے ایسا پہنتے ہیں اور ہندوستان والے ایسے لباس پہنتے ہیں. سارے لباس اتارو، ایک جیسا پہنو، کوئی فرق محسوس نہ ہو کہ تم کس علاقے کے ہو. کسی جگہ جا کر تو فرق مٹاؤ.
عجیب داستان ہے. یہ بریلویوں کی مسجد, وہ دیوبندیوں کی مسجد, وہ شیعوں کی مسجد, اللہ کی کون سی ہے؟ اچھا آپ کا بھی حال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. یہ بھٹیوں کا امام بارگاہ, یہ چغتائیوں کا امام بارگاہ, وہ کاظمی سادات کا امام بارگاہ, وہ بخاریوں کا امام بارگاہ, وہ مہاجرین کا امام بارگاہ, وہ پنجابیوں کا امام بارگاہ, امام حسین کا کون سا ہے؟ امام بارگاہوں میں حسین نہیں مل رہے. اور بلند صلوات. میں الحمدللہ کوئی 8 سے زیادہ حج کرنے کی توفیق ہوئی. ایک سال ہمارے ساتھ ایک ہمارے ملک کے ایک بڑے وزیر تھے, وفاقی وزیر تھے, تو مزدلفہ میں کنکر بین رہے تھے سارے حاجی شیطانوں کو مارنے کے لیے. تو بعض لوگوں کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ پتھر انہی پہ پلٹ کے آئے گا. تو وہ پتھر سب بین رہے تھے. ظاہر پتھر بنانے تو ہوتے نہیں کہ بڑا پتھر لے کے اسے توڑ کے باریک باریک بنا دیں, نہیں ڈھونڈنا ہے پتھروں کو. تو وہ ڈھونڈ رہے تھے, ہم بھی سب اپنی تھیلیوں میں جمع کر رہے تھے پتھروں کو. تو میں ان کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ پسینوں میں شرابور اور وہ پتھر ڈھونڈ رہے ہیں. تو میں ان کے قریب گیا, میں نے کہا حضور کیسا لگ رہا ہے؟ کہنے لگے اللہ ناک رگڑوا رہا ہے. اللہ نے ناک رگڑوا دی. کہنے لگے مولانا آج تو بچہ بھی یہ نہیں کرتا. اور میں نے اب طے کر لیا ہے کہ واپس جا کے اسمبلی کے اندر میں ایک قرارداد پیش کروں گا کہ اسمبلی کے باہر 3 ستون کھڑے کیے جائیں اور سارے ممبران اسلامی اسمبلی پہلے ان 3 شیطانوں کو پتھر مار کے آئیں, پھر اندر آ کے بیٹھیں تاکہ اللہ کی خاطر قانون پاس کریں. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. آپ لوگ تھوڑی سی آج 5-10 منٹ زیادہ پڑھ لوں تو بہتر ہے. جب جانے لگے تو زوجہ پوچھ رہی ہیں کہ یہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں. تو کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں. جن کے گھر والے ساتھ دیتے ہوں نا, پھر وہی معاشرے کی اصلاح کر پاتے ہیں. لیکن جن کے گھر والے ہی ان کا ساتھ نہ دیتے ہوں, وہ گھر والے جو ساتھ نہیں دے رہے تو اس وجہ سے نہیں کہ گھر والوں کی مذمت ہوگی, پہلے تو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ گھر والے آپ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے. اس لیے کہ آپ گھر میں کچھ اور ہیں, باہر کچھ اور ہیں. جب باہر کچھ اور ہے, گھر میں کچھ اور ہے, تو گھر والے تو جانتے ہیں نا کہ آپ گھر میں کچھ اور ہیں اور باہر کچھ اور ہیں, تو پھر ساتھ نہیں دیتے وہ. لیکن یہاں حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم کا ساتھ دیا اور وہ چلے گئے, اور وہ وہاں ایک نبی کی جان بچانے کے لیے صفا و مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں رہی. وہاں پانی نظر آیا تو وہاں دوڑتی گئیں, وہاں دیکھا کہ پانی نہیں ہے توجہ جاؤں گا, تو پھر مڑ کر دیکھا تو صفا پہ پانی نظر آیا, صفا پہنچی تو مروہ پہ پانی نظر آیا. سراب تھا, پانی نہیں تھا. تو آپ یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں دوڑتی رہیں. اللہ نے جب آزما لیا کہ یہ ہمت ہارنے والی نہیں, اللہ نے جب دیکھ لیا کہ یہ ہمت ہارنے والی نہیں ہے, یہ اپنا کام جاری رکھے گی, تو پھر 7ویں چکر پر اللہ نے حضرت اسماعیل کے پیروں کی پیاسے تھے, وہ پیر رگڑ رہے تھے. حضرت اسماعیل کے پیروں کی رگڑ سے آب زمزم چشمہ پانی وہ چشمہ پھوٹ گیا, اور حضرت اسماعیل اس پانی میں کھیلنے لگے. بچہ جیسا اگر پانی میں ہو تو وہ کیا کر رہا ہوتا, اس کی کیفیت تھی.
تو اب یہاں عجیب سی داستان ہے. بچے بھی آئے ہوئے ہیں, میں ان کو بھی ہدیہ کر دوں ایک جملہ. جی, محنت ماں باپ کرتے ہیں, نتیجہ اولاد لیتی ہے. حضرت ہاجرہ نے محنت کی نا, مگر زمزم کس کے نام سے منسوب ہے؟ حضرت اسماعیل کے نام سے منسوب ہے. تو تکو دو ماں کی ہے, مگر نتیجہ اولاد لے رہی ہے. اب یہاں جیسے ہی حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ پرندے اتر رہے ہیں, اڑ رہے ہیں, انہوں نے سوچا کہ پرندے تو وہاں اترتے ہیں جہاں پانی ہو. یہ ابھی کچھ دیر پہلے تک تو یہاں دور دور تک کوئی پرندہ نہیں تھا, یہ پرندے کہاں سے آ گئے؟ تو آپ نے رک کر دور سے دیکھا تو نظر آیا کہ وہاں پانی ہے. پھر وہاں گئی تو دیکھا حضرت اسماعیل پانی کے اندر پیر مار رہے ہیں, ہاتھ مار رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں جیسے بچہ جس کیفیت میں ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ وہاں آج تک یعنی اتنی مدت کے بعد, اچھا میں مناظرے کا میرا مضمون نہیں ہے اور بہت زیادہ آمادہ بھی نہیں ہوں اس حوالے سے, لیکن بعض دوستوں کو میں ذرا پیار سے محبت سے ہاتھ جوڑ کر خاکساری ان کے ساری تواضع کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں کو عنوان بنا کر آپ کو ہم سے اور ہمیں آپ سے دور کیا ہے. مثلا اس میں یہ کہ بچے کاٹ کے کھلاتے ہیں, نیاز میں تھوک کے کھلاتے ہیں. ارے بھائی سوشل میڈیا کے زمانے نے تو سب ایسا شفاف دکھا دیا ہے. یہ کل بھی نہیں تھا ایسا بھائی, یہ کبھی ایسا نہیں تھا. یہ کچھ لوگوں نے آپ کو روکنے کے لیے ایسا کیا تھا کہ وہاں مت چلے جانا, وہ تو ایسا کرتے ہیں, لائٹیں بند کر کے یہ کام کرتے ہیں. سفید جھوٹ, سفید کا لفظ بھی اس کے لیے چھوٹا ہے. ہرگز کبھی ایسا نہیں ہوا. ایسے ہی کہتے ہیں نیاز نظر نہیں کھانا. جو نیاز نظر کا منکر ہے نا, وہ زمزم لا کے ضرور بانٹتا ہے. سبینوں کو بدعت بولنے والے صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. اللہ نے سارے عالم اسلام کے لیے ایک سبیل لگائی ہوئی ہے. بتائیے کیا اس سبیل کے اوپر اسماعیل کا نام نہیں ہے؟ حضرت اسماعیل کے نام کی سبیل نہیں ہے وہ حضرت اسماعیل کی وجہ سے نہیں, پوری دنیا پوری دنیا پی رہی ہے وہ پانی. جو قبروں پہ جانے کو بدعت کہتے ہیں کہ مزاروں پہ نہ جاؤ, قبروں پہ نہ جاؤ, وہ حتیم کا طواف ضرور کریں گے. حتیم تو کعبہ نہیں ہے, وہ جو ناٹی سی دیوار ہے, پرنالہ جہاں گرتا ہے, میزاب رحمت جہاں گرتا ہے, یہ پرنالہ پانی جہاں گرتا ہے وہ ناٹی سی دیوار, ڈی نما دیوار. جی کعبہ تو کعبہ ہے, اس کے اور اس دیوار کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ ہے, شاید کوئی 10-15 میٹر کا فاصلہ ہے. بندے وہاں سے جا سکتے ہیں اور جاتے ہیں ہم اس کے اندر نماز پڑھنے کے لیے, مگر واجب ہے کہ اس کا بھی طواف کرو. وہ کعبہ نہیں ہے, اس کا طواف واجب ہے. بھائی وہاں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قبریں. تم مزاروں کو بدعت بولو, میں تم سے طواف کرواؤں گا. اللہ کا طریقہ ہے, اللہ خوب جانتا ہے کیسے منوانا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اور بلند صلوات نبی کی ذات پر. مجھے اجازت دیجئے کہ وہ انسان نما انسان اور پھر دوسرا انسان جو انسان ہے وہ انسان نما نہیں ہے, انسان ہے جس کا نفس لوامہ زندہ ہے. اور ایک اور انسان ہے جو انسان نہیں, انسان کامل نہیں, انسان اکمل ہے. جو انسان کامل یعنی انسان میں سب سے بڑی درجہ جو ہے, ڈگری جو ہے, وہ انسان کامل. یہ تصور کیا گیا, بعض بزرگوں نے تو کتابیں لکھی ہیں انسان کامل پر. جی گویا اولیاء الہی پر, مرشدوں پر, پیروں پر, ولایت رکھنے والوں پر, صاحبان کرامت شخصیات کے اوپر. بعض سنی صوفی اور شیعہ شخصیات نے, عرفا نے کتابیں لکھی ہیں انسان کامل کے اوپر. نام ہی انسان کامل ہے کتاب کا, کہ انسان کامل میں کیا کیا صلاحیتیں ہوتی ہیں, کیا کیا کمالات ہوتے ہیں. یہ انسان کامل وہ انسان ہے, توجہ چاہوں گا, جسے سورہ مبارکہ سجدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. اللہ ان میں سے, جن میں سے اللہ کچھ کو امام بنا رہا ہے. یعنی اگر ہم 12 امام بھی لے لیں تو 12 امام وہ ہیں کہ جن کی تعداد 12 ہے, مگر جن میں سے بنایا وہ 12 سے زیادہ ہے. میں لفظوں کو دوبارہ کہتا ہوں, اللہ نے امام جتنے بنائے ہیں, جن میں سے بنائے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے نا. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ, ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. جنہیں امام بنایا ہے وہ تعداد کچھ اور ہے, جن میں سے بنایا وہ زیادہ ہے.
تو وہ جن میں سے اللہ نے امام بنا کر امام بنا لیا ہے، وہ جنہیں امام بنا لیا وہ انسان اکمل ہے، اور جن میں سے بنایا ہے وہ انسان کامل ہے۔ میں اور لفظوں کو روشن تر مثال کہہ دیتا ہوں، اللہ نے جن میں سے امام بنایا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس ہے، جسے استاد قمر جلالی کہتے ہیں مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتا۔ جن میں سے اللہ نے امام بنائے ہیں وہ انسان کامل ہیں، اور جنہیں امام بنایا ہے وہ انسان اکمل ہیں۔ ان سے اوپر انسان کوئی نہیں ہے، ان سے اوپر اللہ کا وجود ہے۔ یہ سب سے بڑا وجود انسانوں میں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا وجود انسان اکمل ہے۔ اور مثال دے دیتا ہوں، انسان کامل حضرت مالک اشتر ہیں، انسان اکمل نبی، انسان اکمل علی ہیں۔ صحابہ کرام حضرت سلمان فارسی، حضرت عمار یاسر، ایک بڑی تعداد صحابہ کرام، یہ جو خاص طور پہ جنہیں نبی مکرم نے درجے دیے ہیں کہ 10ویں درجے پر فائز، 9ویں درجے پر فائز، 8ویں درجے پر فائز، جی وہ بڑے لوگ جنہیں نبی مکرم نے درجوں کے ساتھ یاد کیا ہے، یہ سب انسان کامل ہے، اور نبی کا وجود انسان اکمل ہے۔ ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ انسان اکمل میں توجہ چاہوں گا، بس آخری 2 جملے کہہ رہا ہوں، پھر اس کے بعد مسائل کے 2 چند جملے۔ اس انسان اکمل میں اور اللہ کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، انسان کامل میں اور اللہ کے درمیان انسان اکمل فاصلہ ہے۔ انسانوں میں اور اللہ کے درمیان انسان اکمل فاصلہ ہے، لیکن انسان اکمل میں اور اللہ کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، تبھی تو جبریل رکے رہ گئے۔ سرکار جب معراج پر گئے تو حضرت نے دیکھا کہ جبریل جو ہر جگہ ساتھ تھے، اور اب سدرۃ المنتہا پر پہنچا ہوں تو جبریل رکے ہوئے ہیں۔ تو حضرت نے مڑ کے دیکھا، فرمایا جبریل آؤ آگے، فرمایا ھذا موقفی، صلوات پڑھیں ذرا محمد یہ میری جگہ ہے، الذی ودعنی اللہ، یہ وہ جگہ ہے میری جو اللہ نے قرار دی ہے، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ جبریل کو نبی کا استاد کہنے والوں، اگر جبریل امی علیہ السلام نبی کے استاد ہیں تو جہاں گئے ہیں وہاں ساتھ کیوں نہیں گئے؟ وہاں جو پہنچے ہیں قاب قوسین و ادنیٰ، یہ انسان اکمل کا وجود، ان کے اور پھر اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ جن سے بات کرتا ہے۔ لہذا ہمیں ان کی ضرورت ہے وسیلے کے عنوان سے، جی اللہ ہی نے واسطہ فیض بنا رہا ہے، اللہ اپنی برکتوں کو، رزق کو، علم کو، اپنے تمام فیوزات کو ان کے ذریعے سے عطا کرتا ہے۔ یہ کیسی بے وفائی اور یہ کیسی دو رخی ہے کہ جن کے تصدق میں سب کچھ مل رہا ہو، جن کی وجہ سے سب کچھ مل رہا ہو۔ سب کچھ سے مراد کیا ہدایت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ روٹی، پانی، غذا، کھانے ہی سب کچھ ہے کیا؟ سب سے بڑی چیز تو ہدایت ہے نا، جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ ہدایت ہمیں ان کے ذریعے سے مل رہی ہے، تو یہ کیسی بے وفائی ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ ہدایت عطا کر رہا ہو۔ یہدون بامرنا، قرآن سورہ سجدہ بھی اور سورہ انبیاء بھی، ان کا کام ہے ہمارے امر کی رہنمائی کرنا، تو انہوں نے وہ اپنا کام مکمل کیا۔ کیوں اللہ امام بناتا ہے؟ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، اس لیے ہم نے انہیں امام بنایا ہے کیونکہ یہ صابر ہیں اور ہماری آیات پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ جو انسان کامل اور جو انسان اکمل میں پیار ہے نا، وہ بھی دیدنی ہے، وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے، سننے کے قابل ہے۔ کبھی حضرت عباس نے مولا حسین کو بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا کہا، ہمیشہ مولا کہا، کبھی آگے نہیں چلے حضرت سے،
حتیٰ برابر میں نہیں چلے، ایک قدم پیچھے چلتے تھے. یہ اللہ کا نظام دیکھیے، یہ اللہ کا نظام دیکھیے کہ دنیا میں آنے میں بھی مولا حسین 3 شعبان کو آ رہے ہیں تو حضرت عباس 4 شعبان کو آ رہے ہیں. دنیا میں آنے میں بھی حضرت ایک قدم پیچھے ہیں. کتنا پیار ہے، وقف کر دیا حضرت عباس کو امام حسین کو. جب جناب زہرا کی شہادت ہو گئی تو مولا علی نے اپنے بھائی جناب عقیل سے کہا، جو شجروں کے بارے میں، خاندانوں کے بارے میں، قبیلوں کے بارے میں مہارت رکھتے تھے، معلومات رکھتے تھے، حضرت سے فرمایا عقیل مجھے عقد کرنا ہے، کوئی ایسا خاندان بتاؤ جہاں کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاع ہو، بہادر ہو، اور میرا مقصد شادی کرنے کا یہ ہے کہ اللہ مجھے ایک شجاع بیٹا عطا کرے جو کربلا میں میرے حسین کے کام آ سکے. تو حضرت عقیل نے کچھ ہی دیر بعد فرمایا کہ قبیلہ بنی کلاب میں حزام نامی ایک شخصیت ہیں، ان کی بیٹی ہیں فاطمہ. اس قبیلے میں اگر آپ شادی کریں تو یقیناً اولاد شجاع پیدا ہوگی. تو حضرت عقیل ہی بڑے بھائی تھے نا مولا علی کے، حضرت عقیل ہی پیغام لے کر گئے. حضرت فاطمہ کلابیہ سے شادی ہوئی، اور بی بی فاطمہ کلابیہ جب گھر میں آئی ہیں اور پہلی مرتبہ جناب امیر المومنین نے بی بی کو فاطمہ کہہ کے پکارا تو کچھ ہی دیر بعد جناب فاطمہ کلابیہ مولا کی خدمت میں آئی اور فرمایا اے میرے آقا، آپ نے جب مجھے فاطمہ کہا تو زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حسنین کی آنکھیں نمناک ہو گئی، بچوں کو اپنی ماں یاد آ گئی. آپ مجھے فاطمہ نہ پکاریں. حضرت نے فرمایا ہم تمہیں کنیت سے پکاریں گے، ام البنین، بیٹوں کی ماں. مولا چاہتے تھے کہ ایک شجاع بیٹا ہو جو کربلا میں میرے حسین کی نصرت کرے، مگر جناب فاطمہ کلابیہ بی بی ام البنین نے ان سے حضرت کے 4 بیٹے دنیا میں آئے. 4 بھائی کربلا میں قربان ہوئے ہیں، امام حسین پر جان نثار کر دی ہے. مولا علی کے 4 بیٹوں نے، حضرت فاطمہ، حضرت ام البنین کے 4 بیٹوں نے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. 3 سال کا سن تھا حضرت عباس کا تو حضرت امام حسین نے پانی مانگا حضرت قمبر سے، اپنے بابا کے غلام قمبر سے پانی مانگا، قمبر مجھے پانی پلاؤ. تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ قمبر کتنی جلدی گئے ہوں گے پانی لینے؟ ایک تو ان کا کام تھا اور دوسرے حسین مانگ رہے تھے. رونے والوں، اللہ کا نظام بھی اللہ کا ہے، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے. اللہ نے ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق آزمائش لی ہے. حضرت ابراہیم کے ہاں منت مرادوں کے بعد اسماعیل دنیا میں آئے، اللہ نے امتحان لیا اسی کے گلے پہ چھری چلاؤ. یہ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا. حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بڑا پانی دیکھ کر حضرت کو ہول آتی تھی، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. یہ حضرت یوسف کا امتحان تھا. سنیں گے جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا، اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگا. 3 دن تک اپنے بابا رسول اللہ سے کنیز مانگنے جاتی رہی اور کہے بغیر واپس آ جاتی. جب 30ویں دن جناب زہرا بغیر مانگے واپس آئیں، بغیر کچھ کہے واپس آئیں، تو کچھ دیر بعد نبی مکرم گھر میں تشریف لائے اور کہا سیدہ تم آتی ہو، کچھ مجھ سے بولنا چاہتی ہو، بولتی نہیں ہو. تو جناب فضا کی آواز آئی، یا رسول اللہ اپنی بیٹی کا ہاتھ دیکھیے. سرکار نے ہاتھ دیکھا تو چکی کی چوب سے زخمی ہو گیا. فرمایا کہ فاطمہ کا ہاتھ چکی کی چوب سے زخمی ہو گیا ہے، طے یہ ہے کہ ایک دن میں کام کروں گی، یعنی جناب فضا فرماتی ہیں، اور ایک دن سیدہ کام کریں گی، مگر جب ان کا دن آتا ہے تو ان کا ہاتھ تو زخمی ہے، مجھے کام نہیں کرنے دیتی. کہتی ہیں کہ نہیں، کل تم نے کیا تھا، آج تم کیسے کرو گی؟ میں نے کہا بی بی اگر آپ مجھے کام نہیں کرنے دے رہی تو بابا سے کنیز مانگ لیجئے. نبی مکرم سے کنیز نہیں مانگی،
ساری زندگی جناب زہرا نے اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگا. جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا وہ فدق مانگنے جائے گا. جو جہاں بیٹھا ہے جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہیں کرے. ائمہ اہل بیت نے ہمیں رونے کا حکم دیا ہے. خاص طور پر امام رضا تو فرماتے ہیں کہ جب تمہیں غم دنیا گھیر لے, پریشانیاں گھیر لے, تو میرے جد حسین پہ رولا, تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اہل بیت نے ہمیں رونے پہ لگایا ہے. مفصل مکمل ضخیم کتابیں ہیں ائمہ اہل بیت کے فرامین پر. امام صادق کے تو گلی سے لوگ گزرتے تھے یہ جاننے کے لیے کہ محرم کا چاند ہوا یا نہیں. ذی الحج کی آخری تاریخ 29واں ذی الحج کی تاریخ جب آتی تھی تو امام صادق کی گلی سے مدینے میں لوگوں کا گزر پڑ جاتا تھا. تو کوئی ایک نے کسی سے پوچھا کہ آج یہاں سے لوگ زیادہ کیوں گزر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے اس گھر سے اگر رونے کی آواز آئے گی تو ہم سمجھ جائیں گے محرم کا چاند نمودار ہو گیا. کالے کپڑے آویزہ کرواتے تھے ائمہ اہل بیت. ذاکرین کو نوازتے تھے, بلاتے تھے, خود زمین پر بیٹھ کے کرسی پہ انہیں بٹھاتے تھے. 2 محرم تھی تو حضرت دیبل خزائی نے آ کر امام رضا سے کہا مولا 2 محرم ہے, میں آپ کے جد حسین کا مرثیہ کہہ کے لایا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. 2 محرم دیبل خزائی حضرت امام رضا کے زمانے کے شاعر, انہوں نے کہا مولا میں مرثیہ کہہ کے لایا ہوں. حضرت نے فرمایا ذرا صبر کرو, اور اپنے غلام کو بلا کے فرمایا پردہ آویزہ کرو اور بیویوں سے کہو کہ آگے بیٹھ جائیں, سیدانیوں سے, کنیزوں سے کہو کہ آگے بیٹھ جائیں. اور جب اس نے آگے بتایا کہ سب گھر والے بیٹھ گئے تو حضرت نے دیبل سے کہا جا کے کرسی پہ بیٹھو اور مرثیہ سناؤ. دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. یا فاتی قومی ابنت الخیر فندبی, اے بہترین مخلوق کی بیٹی فاطمہ, اے رسول اللہ کی دختر فاطمہ, جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ. کربلا میں آسمان سے چاند کے ٹکڑے اتر رہے ہیں, کربلا میں ستارے اتر رہے ہیں. اے فاطمہ زہرا کربلا آ جائیے, آپ کا پوتا علی اکبر ایڑیاں لگا. اجرکم اللہ. آوازیں بلند ہیں, اللہ آپ کو استاجہ عطا فرمائے. اے سیدہ کربلا آ جائیے, آپ کے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. کربلا آ جائیے, آپ کے عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں. دیبل مرثیہ پڑھ رہے ہیں. مرثیہ پڑھتے پڑھتے مصرع لاتے ہیں, کہتے ہیں فاطمہ زہرا بی بی جب کربلا میں ہر جگہ رو لے تو کربلا میں ایک نشیب ہے جہاں آپ کا حسین گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے. نشیب کربلا میں آ کے اپنے حسین پہ گریا کیجئے. امام کی شہادت پڑھ دی دیبل نے, سب رو رہے تھے, امام رضا بھی رو رہے تھے. دیبل خاموش ہو کے اترنے لگے ممبر سے, تو امام رضا کی آواز آئی دیبل اس میں ایک مصرع اور بڑھا دو, اور وہ شعر یہ بڑھاؤ کہ اے سیدہ جب کربلا میں اپنے بیٹے پہ رو چکے ہیں تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پہ آ جائے. اجرکم اللہ. تھکے نہیں عزادارو. تو دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں معلوم بی بی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے. تو امام نے فرمایا دیبل مجھے غربت میں مارا جائے گا, مجھے بے وطنی میں زہر دے کے مارا جائے گا, مجھے مدینے سے لے جا کر خراسان میں مارا جائے گا. میری ماں زہرا سے کہو کہ میری قبر پہ آ جائے. جب دیبل نے یہ مصرے بڑھائے نا تو کنیز پردہ ہٹا کے باہر آئی اور کہنے لگی دیبل خاموش ہو جاؤ, معصومہ قوم سن سن کے رو رو کر بے ہوش ہو گئی ہیں. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بی بی سے, بی بی ابھی تو خبر شہادت سنی ہے, آپ سے برداشت نہیں ہوا. سلام ہو زینب کبریٰ پر, 70 قدم کے فاصلے سے کھڑے ہو کر بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتے رہے, بار بار آواز دیتی رہی, کوئی ہے جو نبی زادے